ایدا مقصد ایدی غرض و غایت کیا تھی کہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بچپن بھی پاک کر دیتا، آپ دی جوانی نو بھی پاک کر دیتا اور آپ دے بڑھاپے نو بھی پاک کر دیتا، آپ دے ہر لمحے نو پاک کر دیتا، آپ دیا دنوں نو بھی پاک کر دیتا، آپ دیا راتاں نو بھی پاک کر دیتا، حتیٰ کہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی عمر مبارک دی قسم اٹھائی کہ لعمرک، اے میرے محبوب پیغمبر منو تیری عمر دی قسم ہے، لعمرک، اے میرے محبوب تیرے دن اور رات اور ہر لمحے دی میں رب قسم اٹھا رہے ہیں، تیرے سارے لمحات نو اسی پاک کر دیتا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے آقا علیہ السلام نو جس رات معراج کروائی گئی اس رات بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آب زمزم دے کنویں تے لے کے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ مبارک نو کھولے ہیں اور سونے دا ایک تشت لے کے آئے جو حکمت اور ایمان دے نال بھرپور ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک نو آب زمزم دے نال دھویا اور ایمان اور حکمت دا بھریا ہویا وہ تھال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ اطہر دے اندر ڈال دیتا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر فرمایا مسجد اقصی دی طرف۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اے رب العالمین دی قدرت دا ایک کرشمہ ہے کہ رب العالمین جان کہ رب العالمین بغیر کسی آپریشن تو رب العالمین کن کہہ کے انسان دے اندر دیا بیماریاں نو ٹھیک کرن تے قادر نے۔ اللہ اکبر، ایک لمحے تو بھی قبل رب العالمین ساڑی اندرونی بیماریاں دور کر سکتے ہیں بغیر کسی دوائی تو، اور رب العالمین دے کرو دعا کریا کرو کہ اے اللہ تسی اس بات دے قادر ہو، اگر ساڑے اندر کوئی بیماری آ جائے، جسمانی بیماری پیدا ہو جائے تو میرا رب چاہے کن کہہ کے ٹھیک فرما دے۔ اللہ اکبر، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی، اور اس تو بعد تمام انبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، سارے انبیاء نے خطبے دیتے، اور جدوں میرے آقا علیہ السلام دی باری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء بھی آشش کر اٹھے۔ ایسا خطبہ حیرت انگیز خطبہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء بھی حیرت زدہ ہو گئے، انہوں نے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ اس تو بعد آقا علیہ السلام نے آپ دی مہمان نوازی فرمائی،
رب العالمین نے آپ دے اگے دو برتن پیش کیتے گئے. ایک برتن دے اندر دودھ ہے اور دوسرے برتن دے اندر شراب ہے. اللہ اکبر. امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین نے یہ دو چیزاں پیش فرمائیاں. جدو بندہ کسی ال مہمان جائے وہ دی مہمان نوازی واسطے لوگ چائے پانی کا انتظام کرتے ہیں. لو جی مہمان آئے یہ واسطے کھانے پینے کا اہتمام کیتا جائے. اے جناب قاری صاحب آئے نے چائے کا اہتمام کیتا جائے. اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے دو برتن پیش کیتے گئے. ایک دے اندر دودھ ہے اور دوسرے برتن دے اندر شراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دونوں برتنوں کی طرف دیکھیا. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا دونوں برتنوں کی طرف دیکھیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثُمَّ أَخَذَ اللَّبَنَ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والے برتن کو پکڑے اور دودھ کو اختیار فرمایا. کائنات کے لوگوں ہر چیز اللہ کی نعمت ہے اور دودھ خالص ہوئے وہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اے دودھ نہیں کہ جڑا کیمیکل بنا کے دودھ بنایا گیا. اے دودھ نہیں. دودھ ہوئے قدرتی ہوئے فطرتی ہوئے کہ جڑا رب العالمین نے ایک ذریعے دے نال پیدا فرمایا اور وہ دی نعمت کا بھی ذکر رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان فرمایا. کیا لوگوں کیا تسی غور نہیں کرتے؟ اے دیکھو اپنے جانور چھپائے دیکھو. سورۃ النحل کے اندر رب العالمین نے فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کیا تسی غور و فکر نہیں کرتے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اے توانو رب العالمین نے اے چھپائے عطا فرمائے نے اے جانور عطا فرمائے نے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ جنہ دے پیٹ دے اندر جناب خون موجود ہے گوبر موجود ہے. خون اور گوبر دی موجودگی دے اندر انہیں دے درمیان دے اندروں رب العالمین نے تازہ اور سفید دودھ تم عطا فرمایا. ایک فطرتی چیز ہے انسان دنیا دے اندر آیا تے جناب دنیا دے اندر آ کے دودھ پیندا ہے پہلی خوراک. اللہ اللہ اللہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نو اختیار فرمایا. ثم اخذ اللبن آپ نے دودھ نو پسند فرمایا. رب العالمین دی طرفوں آپ نے تناول فرمایا اور حضرت جبرائیل جڑے
جناب تمام انبیاء دے خادم نے نازل بہ الروح الامین جناب جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ تسی رب العالمین کی طرف فطرت نو پسند فرمایا لو اخذت الخمر لغوت امتک حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ دے رسول تسی دودھ تناول فرمایا اور شراب نو نہیں پیتا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماندے نے لو اخذت الخمر اللہ دے رسول اگر تسی شراب پی لیندے اور تواڈی امت گمراہ ہو جاندی لاغاوت امتک تواڈی امت گمراہ ہو جاندی اس شراب پی کے انسان دے عقل دے اندر خرابی پیدا ہو جاندی ہے عقل دے اندر فتور آ جاندا ہے اور اے جڑا دودھ ہے ایک فطرتی چیز ہے جنہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا شراب رب العالمین جنتیاں نو جنت دے اندر عطا فرمان گے اور او جڑی شراب ہوئے گی شرابن طہورا ہوئے گی او پی کے نہ عقل دے اندر خرابی آئے گی نہ فطور آئے گا او جنتی شراب ہوئے گی دنیا دے اندر رب العالمین نے شراب نو حرام کر دیتا ہے اور دودھ نو آقا علیہ السلام نے ترجیح دیتی پسند فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا فطرت نو آقا علیہ السلام نے پسند فرمایا اس تو بعد آقا علیہ السلام آسمان ندیاں سیارہ کروائیاں گئیاں فرمایا پہلے آسمان تے پہنچے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین تو لے کے پہلے آسمان تک دا فاصلہ جڑا ہے 500 سال دا ایدہ درمیانی فاصلہ 500 سال دا آقا علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال جدوں پہلے آسمان تے پہنچے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا اور سوال کیتا گیا تسی کون ہو من انتا فرمایا میں جبرائیل اور میرے نال ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازہ کھولیا گیا اور پہلے آسمان تے پوری انسانیت دے باپ حضرت آدم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی اللہ اکبر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیتا اور حضرت آدم علیہ السلام نے سلام دا جواب دیتا اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مرحباً بِابْنِ الصالح والنبی الصالح حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیٹے نو خوش آمدید کہنا اور نیک نبی نو خوش آمدید کہنا اے دو اللہ دے نبی نے کہ جنہ دے نال ملاقات ہوئی اور جنہ نے کیا کہ میں نیک بیٹے نو خوش آمدید کہنا اور کون نے سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نیک بیٹے نو
خوش آمدید کہنا، اللہ اکبر، اور آپ دی نبوت دا اقرار کیتا ہے۔ اس تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دوسرے آسمان تے گئے۔ دوسرے آسمان تے جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کیا، آپ نے خوش آمدید کیا، آپ دی نبوت دا اقرار کیتا ہے۔ اس تو بعد آپ تیسرے آسمان تے گئے۔ تیسرے آسمان تے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ دی نبوت دا اقرار کیتا ہے اور آپ نے خوش آمدید کیا۔ چوتھے آسمان تے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت دا اقرار کیتا ہے، آپ نے خوش آمدید کیا۔ پنجویں آسمان تے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ دی نبوت دا اقرار کیتا ہے اور آپ نے مرحبا کیا۔ اور چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مرحبا کیا اور آپ نے خوش آمدید کیا۔ اللہ اکبر۔ اور جدوں سلام لین تو بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگے بڑھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رون لگے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے۔ آپ نے پوچھا کہ اے نبی موسیٰ جی، تواڈے رونے دی وجہ کی ہے؟ تسی کیوں روئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ مینوں رونا اس بات تو آیا کہ اے نوجوان محمد درود پاک پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو میرے تو بعد مبعوث کیتا گیا ہے، مگر میری امت نالوں زیادہ محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت سب تو زیادہ جنت دے اندر جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ کیسے رب العالمین نے سانو شفیق پیغمبر عطا فرمائے، اور رب العالمین نے فرمایا نا، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ایسا شفیق رب العالمین نے سانو نبی عطا فرمایا، ایسا مہربان رب العالمین نے سانو نبی عطا فرمایا کہ جڑا راتاں نو اٹھ کے اپنی امت واسطے دعاواں کردے نے، اپنی امت دی مغفرت واسطے دعاواں کردے نے۔ او کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، او قیامت دا دن بھی ہوئے گا نا جدو جناب سارے نبی نفسی نفسی دی آواز آئے گی، کائنات دے لوگوں تسی بڑے خوش قسمت ہو، تواڈے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی فرمان گیا ربی امتی ربی امتی ربی امتی، اللہ میری امت۔ محمد رسول اللہ درود پاک پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چھٹے آسمان تو بعد جدو ساتویں آسمان سے پہنچے، اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى
علیہ السلام جدو 7ویں آسمان تے پہنچے عند سدرۃ المنتہی، اے جناب 7ویں آسمان تے ایک بیری دا درخت ہے، اللہ اللہ فرمایا عند سدرۃ المنتہی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جدے بیر مٹکیاں دے برابر نے، جدے بیر مٹکیاں دے برابر نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج دی راہ دیکھے عند سدرۃ المنتہی کہ جدا پھل مٹکیاں دے برابر ہے اور او دے جناب پتے ہاتھی دے کنہ دے برابر نے، بڑے بڑے نے، او دے اندروں رب العالمین دی طرف روشنیاں نکل رہیاں نے، تجلیات نکل رہیاں نے، او دے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھے ہیں، اپنی اصلی حالت دے اندر دیکھے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو 7 آسمانہ دیاں سارا کرا کے اپنی قدرتی نشانیاں دکھائیاں نے، اور پہلی دفعہ آقا علیہ السلام نے جناب جبرائیل علیہ السلام نو دیکھے ہے جدو غار حرا دے اندر جدو وحی لے کے آئے اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق، جدو پہلی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے اصلی حالت دے اندر آقا علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو دیکھے ہے، اور دوسری مرتبہ معراج دی رات عند سدرۃ المنتہی، عند سدرۃ المنتہی، اے جناب سدرہ عند سدرۃ المنتہی دے قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام نو دیکھے ہے کہ جنہ دے 600 پر نے، اللہ رب العالمین دی بڑی بڑی مخلوقات کہ جنہ دے 600 پر نے، اور آپ نے فرمایا کہ جبرائیل دا جڑا ایک پر ہے نا مشرق تو لے کے مغرب تک ایک پر دی لمبائی ہے، اللہ اکبر، اور نوریہ دا سردار جبرائیل اور میرے آقا علیہ السلام دا خاتم نزل به الروح الامین، فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى، آقا علیہ السلام نو آپ دے سامنے بیت المعمور نو آپ دے سامنے کیتا گیا ہے، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ بیت المعمور کتھے ہے اور بیت المعمور کیا ہے، والبیت المعمور، کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا کہ زمین تے بیت اللہ ہے، زمین تے بیت اللہ ہے، رب العالمین دے کو دعا کرو اللہ میرے سمیت سب نو حاضری نصیب فرمائے، اور جنہ دے کول وسائل نہیں رب العالمین وسائل پیدا فرمائے، اسی بیت اللہ دی زیارت کریے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین تے بیت اللہ ہے اور 7ویں آسمان تے بیت المعمور ہے، زمین تے انسان جناب رب العالمین بیت اللہ دی زیارت کرتے نے، طواف کرتے نے، اور 7ویں آسمان تے بیت المعمور دے اندر رب العالمین دے فرشتے رب العالمین دے فرشتے رب العالمین دی عبادت کرتے نے، اللہ اللہ اوتھے جناب 7ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی، والبیت المعمور، بیت المعمور دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دیکھیا معراج دی رات کہ او بیت المعمور دے اندر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے، وہ جد الانبیاء نے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ میں نیک بیٹے نو خوش آمدید کہنا، سارے نبیوں نے کیا اسی اپنے نیک بھائی نو خوش آمدید کہنے ہیں،
ابراہیم علیہ السلام دی باری آئی، جدو آدم علیہ السلام دی باری آئی، انہاں دوواں نبیوں نے آکھے ہیں اسی اپنے نیک بیٹے نو خوش آمدید کہندے اللہ اکبر۔ اور جناب بیت المعمور دے اندر جدو ابراہیم علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی نا، اور فرمایا اے محمد درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت نو جا کے نا میرا سلام آکھیا۔ سبحان اللہ، کیسی تسی خوش قسمت امت ہو کہ توانو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجیا اور فرمایا کہ اپنی امت نو جا کے دس دیا جے کہ اے جنت دی جڑی مٹی ہے نا اے بڑی زرخیز ہے اور بہت بڑے بڑے اے دی اندر میدان نے، کہ اے کلمات پڑھیا کرو، اے کلمات پڑھیا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے او کلمات نے کہ جڑے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو دسے تاکہ جا کے اپنی امت نو دسیا جے، اے پیغام اور میسج اپنی امت نو دیا جے۔ پھر رب العالمین دے نال ہم کلام ہوئے، عند سدرۃ المنتہی عندها جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی۔ رب العالمین دے نال ہم کلام ہوئے، رب العالمین دے نال گلاں باتاں ہوئیاں، اور پھر کیڑیاں کیڑیاں گلاں ہوئیاں اللہ جانے اور وہ دا محبوب جانے، اور کیڑیاں کیڑیاں گلاں ہوئیاں راز دیاں، اور رب جانے تے میرا نبی جانے، اللہ اکبر۔ عند سدرۃ المنتہی، اور فرمایا اے میرے محبوب جی اسی توانو خوش کر کے کلاں گے، اسی توانو خوش کر کے کلاں گے، سبحان اللہ۔ اے میرے نبی جی اے تحفہ لے جاؤ، اے سورۃ البقرہ دیاں آخری آیتاں جڑیاں نے اے جناب رب العالمین نے اپنے عرش دے خزانے دے اندروں آسمان تو تحفہ بھیجیاں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے یہ دو آیتاں میں تحفہ دتیاں نے، اور اس تو پہلے کسی بھی نبی نو عطا نہیں فرمائیاں، اور آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ انہاں دوواں آیتاں دی تلاوت کر کے رات نو سو جائے وہ دے واسطے یہ کافی ہو جان گیا، سبحان اللہ۔ یہ دو آیتاں جڑیاں نے ہر مسلمان نو یاد ہونیاں چاہیے نے، یہ عرش دے خزانے دے اندروں رب العالمین نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائیاں، اور دوسرے نمبر تے پہلے نمبر تے رب العالمین نے 5 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا، دوسرے نمبر تے یہ 2 آیات عطا فرمائیاں، اور تیسرے نمبر تے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، درود پاک پڑھ دو، ذرا گج کے پڑھ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے محبوب جی اگر تواڈی امت شرک کر کے نہ آئے، اس حالت دے اندر فوت نہ ہوئے کہ انہیں اپنے رب دے نال شرک کیتا ہوئے، اپنے رب دے نال شرک کیتا ہوئے، تے میں رب العالمین تیری امت دے اس بندے نو معاف کر دیاں گا کہ جڑا شرک تو پاک ہو کے آئے۔ یہ 3 رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے عطا فرمائے۔ رب العالمین دے بڑو دعا ہے اللہ پیارے پیغمبر دی اتباع کرنے دی اور انہاں دے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده